محلے کے تمام بچے کھیل میں مشغول تھے۔ اچانک ایک صدا بلند ہوئی، چاچا طفیل وفات پا گئے ہیں۔ تمام بچے کھیل کود چھوڑ کر جنازے والے گھر کی طرف چل دیے۔ ہر کوئی مغموم و مایوس تھا۔ سردیوں میں دن ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی، بالخصوص گاؤں میں جہاں لوگ شام ہوتے ہی نیند کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تدفین کے بعد تعزیت کے لیے سب لوگ میت کے گھر موجود تھے۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور سب کا ارادہ عشاء کی نماز میت کے گھر پڑھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ فاروق بھی اپنے گھر کی طرف چل دیا اور وہ تنہا ہی تھا۔ چونکہ ایک ہی محلہ تھا اس لیے اسے تنہا جاتے ہوئے کوئی آر محسوس نہ ہوئی۔ البتہ جنازے کے خوفناک مناظر اس کے دل میں وسوسے ڈال رہے تھے۔ فاروق کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ سوکھے پتوں پر قدم رکھنے کی وجہ سے تھا۔ فاروق ہاتھ میں آگ کا دیا اٹھائے اپنے راستے پر گامزن تھا۔ وہ جلد ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ آہستہ فاروق، اس کا بھائی افضل بولا، جو بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ باقی خاندان گھر کے بالائی حصے میں قیام پذیر تھا۔ فاروق نے سہمے ہوئے لہجے میں افضل سے التجا کی کہ وہ اس کے ساتھ سوئے گا۔ چونکہ فاروق کافی ڈرا ہوا تھا، اس لیے افضل نے اسے اپنے ساتھ سونے کی اجازت دے دی۔ فاروق لیٹ گیا اور شمع بجھائی۔ فاروق بار بار رضائی اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رضائی جلد ہی اس سے ہٹ جاتی اور اسے سردی محسوس ہوتی۔ اس نے بارہا افضل سے کہا کہ رضائی اپنی طرف نہ کھینچے، لیکن افضل حیران تھا کہ فاروق بے ساختہ باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اچانک فاروق کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے لگی ہے، جیسے ایک سیال مادہ جو بالکل ٹھنڈا ہو، یا کوئی شہد کی طرح چپکنے والی چیز۔ یہ چڑیل کا ہاتھ تھا، بالکل نرم، کیچڑ کی طرح۔ فاروق نے زور سے چیخ ماری۔ ایک دم چڑیل نے سرہانے کی طرف سے چارپائی اٹھا لی۔ افضل اور فاروق بلبلا اٹھے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ چڑیل نے زور سے چارپائی اٹھائی اور زمین پر مار دی۔ دونوں بہت سہمے ہوئے تھے۔ اتنے میں گھر کے باقی افراد آ گئے۔ کیا مسئلہ ہے افضل؟ بوڑھی دادی نے پوچھا۔ فاروق نے سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے کہا، یہ مصیبت پھر سے آ گئی۔